و سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائی۔ بیش بہا درود نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم اور آپ کے تمام آل و اصحاب پر، جن کی توسط، جن کے جد و جہد اور محنت سے یہ دین ہم اور آپ تک پہنچا۔ سامعین، جیسا کہ آپ نے قرآن کی آیت اور مطلوبہ حدیث کے ذریعے سمجھ لیا ہوگا کہ آج کے خطبے کا موضوع سنت کی اہمیت۔ میں نے قرآن کی ایک آیت پڑھی، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور بخاری شریف سے ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے میں رکھی، کل امتی یدخل الجنہ الا من ابی، قیل ومن ابی قال من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابی۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، ما اتاکم الرسول فخذوہ، رسول تمہیں جو دے اسے لے لو، مضبوطی سے تھام لو، اور جس کام سے روک دے رک جاؤ۔ یہ قرآن کیا ہے؟ ما اتاکم الرسول، رسول تمہیں جو دے اسے لے لو، مضبوطی کے ساتھ تھام لو، اس پہ عمل کرو، اور جس سے وہ روک دے اس سے رک جاؤ۔ ظاہر سی بات ہے، رسول جو دے، اللہ نے قرآن کے بارے میں نہیں فرمایا، قرآن تو اللہ دے ہی رہا ہے آپ کو رسول کے توسط سے۔ یہ اس چیز کے بارے میں کہا جا رہا ہے جو قرآن کے علاوہ ہے۔ قرآن کے علاوہ جو چیز رسول آپ کو دے رہے ہیں، جس کا حکم قرآن کے اندر صراحتاً ہے، اس کے بارے میں نہیں کہا جا رہا، وہ تو قرآن کے اندر ہے، اللہ نے دیا۔ یہاں وہ بہت ساری باتیں، عبادت کے اندر بہت ساری وہ چیزیں، یا وہ تسبیحات، وہ ذکر و اذکار، یا وہ احکام جو قرآن کے اندر نہیں ہیں اور سیدھے سیدھے حدیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے، یہ اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ رسول تمہیں جو دیں وہ لے لو، یعنی سنت کے بارے میں کہا جا رہا ہے۔ نماز فرض ہے، قرآن میں ہے، اللہ نے دیا، رسول کے توسط سے ملا، یہ رسول نے نہیں دیا آپ کو۔ اس کے علاوہ جو بہت ساری چیزیں ہیں جس کا حکم قرآن میں نہیں ہے، جس کے بارے میں اللہ نے کچھ نہیں کہا، جس کا حکم اللہ کے رسول دے رہے ہیں، اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ رسول تمہیں جو دے وہ لے لو، اور جس سے روکے رک جاؤ۔ امام بخاری نے ایک باب باندھا اس آیت کو لے کر کے، اور اس کے تحت ایک حدیث پیش کی انہوں نے، اور اس بات کو بڑے واضح انداز میں امام بخاری نے ثابت کیا۔ یہ سنت کے بارے میں کہا جا رہا ہے، جو رسول کی سنت ہے اسے بھی مضبوطی سے تھام لینا، یہ ہمارے اور آپ کے لیے فرض کی طرح ہے، برابر ہے، کہ اسے بھی ہم کو اتنی مضبوطی سے پکڑنا پڑے گا۔ جتنے بھی انبیاء کرام آئے، ہر نبی کی کچھ نہ کچھ سنتیں تھیں، اور جو اس دور کے لوگ تھے ان سنتوں پہ عمل کرتے تھے، اور کئی قومیں ایسی بھی گزری ہیں جنہوں نے رسول کی سنت کو چھوڑا، اور رسول کی سنت کو چھوڑنے کی وجہ سے اس قوم پہ عذاب نازل ہو گیا۔ ایسی بہت ساری قومیں گزری ہیں، اور ہمارے اور آپ کے اوپر بھی جو مصیبتیں آ رہی ہیں وہ بھی دراصل اس سنت کو چھوڑنے کی وجہ سے، کہ ہم لوگ اور آپ نے سنت سے دوری اختیار کر رکھی۔ ہم ان سنتوں کو تو اختیار کرتے ہیں جو ہمیں پسند ہے، ان سنتوں کو ہم اختیار نہیں کرتے جو ہمیں پسند نہیں، جو ہمارے لیے بھاری ہے، جو ہمارے لیے مشکل ہے۔ ہم نے ان سنتوں کو بھلا رکھا ہے، ان سنتوں کو چھوڑ رکھا ہے، اور پھر بھی ہم اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں۔ یقین جانیے، سنت کو اختیار کرنا بالکل ویسے ہی ضروری ہے جیسے قرآن کو اختیار کرنا ضروری ہے۔ سب سے پہلے سمجھے سنت کہتے کسے؟ ما اضیف الی رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم من قول و فعل و عمل، جس چیز کی نسبت بھی اللہ کے رسول کی طرف کر دی گئی ہو، کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، یا اللہ کے رسول نے عمل کیا ہے، یا اللہ کے رسول نے ایسا کہا ہے، جس کی نسبت اللہ کے رسول کی طرف کر دی گئی وہ سنت کہلاتی ہے۔ اللہ کے رسول نے یہ فرمایا،
وہ سنت، اللہ کے رسول نے ایسا کیا وہ سنت۔ تو سنت کی تعریف کی گئی ما اضیف الی رسول اللہ من قول و فعل و عمل، جس عمل، جس قول، جس فعل کو رسول کی طرف نسبت کر دی گئی وہ سنت ہے، اور اس سنت کو اختیار کرنا تمام امتوں پر لازم ہے، ضروری ہے، اسے ہم چھوڑ نہیں سکتے یہ کہہ کر کے سنت ہے۔ آج سنت نماز نہیں پڑھی جا رہی ہے، ارے چلو بھائی سنت ہے، فرض پڑھ کے نکل گئے، بہت ساری سنتوں کو ہم نے ترک کر دیا، دراصل یہ ہماری گمراہی کا سبب ہے۔ آج دین سے دوری، سنتوں کو چھوڑنا یہ ایک عام مشغلہ بن گیا ہے، سنت کو اہمیت ہی نہیں دی جا رہی اس معاشرے کے اندر، کوئی ویلو ہی نہیں سنت۔ اکثر کھانے کے بعد میٹھا لوگ پسند کرتے ہیں اور کہتے ہیں میٹھا کھانا سنت ہے۔ اللہ کے رسول کی زندگی میں کہاں یہ سب کچھ تھا؟ وہاں تو بھر پیٹ کھانا میں اثر نہیں تھا، وہاں کہاں میٹھے کا اہتمام ہوتا کھانے کے بعد، لیکن چونکہ آپ کو پسند ہے اسے نسبت کر دی رسول کی طرف۔ پھر سنت جو صحیحہ ہو، جو صحیح حدیث سے ثابت ہو وہ قابل عمل ہے، جو سنت ضعیف ہو، جس کی سند مسلسل رسول تک نہ پہنچ رہی ہو، جس کے سند میں ضعف ہو، قوت نہیں ہو، اسے سنت نہیں سمجھا جا سکتا، وہ صحیح حدیث نہیں ہے۔ اور جب صحیح بات ثابت نہ ہو رسول سے، حدیث میں ضعف آ جائے، انقطاع آ جائے، گڑھی ہوئی ہو، بہت ساری حدیثیں گڑھی بھی چل رہی ہیں، اپنے پچھلے دور میں ہم لوگ بہت ساری حدیثیں گڑھی بھی بیان کرتے تھے اور لوگ سمجھتے تھے کہ سنت ہے، وہ چیزیں کئی حدیث کے اندر نہیں لیکن عوام کے اندر مشہور ہے، تو دراصل وہ سنت نہیں ہے، اس پہ نہیں عمل کرنا چاہیے، انہی سنتوں پہ عمل ہونا چاہیے جو حدیث سے ثابت ہے اور صحیح حدیث ثابت ہے۔ صحابہ کتنا اہتمام کرتے تھے، وضو کا حکم مدینے میں نازل ہوا، وضو کے تعلق سے جو آیت ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، وضو کا جو طور طریقہ آیا ہے وہ مدنی آیت ہے، جبکہ وضو مکے سے ہی کر رہے تھے صحابہ، اور صرف اللہ کے رسول کے بتانے کی وجہ سے کر رہے تھے۔ کتنی اہمیت تھی صحابہ کی نظر میں، صحابہ نے نماز سے پہلے کبھی وضو نہیں چھوڑا، وضو کا حکم آ رہا ہے مدینے میں، جبکہ صحابہ اور اللہ کے رسول وضو کر رہے ہیں مکہ سے ہی، قرآن میں حکم بعد میں آیا، رسول کا حکم پہلے صادر ہوا۔ یہ جمعہ کی سب سے پہلی نماز جو ادا کی گئی ہے، مکہ سے آپ ہجرت کر کے مدینہ پہنچے، قباء میں ٹھہرے 4 دن، اور وہاں سے جب اصل مدینے کی طرف چلے، بنو سالم کے محلے کی طرف چلے اندر مدینے میں، تو راستے میں آپ نے سب سے پہلا جمعہ کی نماز ادا کیا، جس میں صرف 100 لوگ تھے۔ یہ پہلا جمعہ جو پڑھا گیا ہے صرف 100 لوگ تھے، ابھی قرآن کی آیت نازل نہیں ہوئی تھی جمعے کے بارے میں، اللہ کے رسول نے جمعے کی نماز پڑھائی اور صحابہ نے کبھی نہیں پوچھا کہ قرآن میں حکم نہیں آیا ہے آپ کیوں پڑھ رہے ہیں۔ آج کا دور ہوتا تو ہم اور آپ پوچھ لیتے اللہ کے رسول سے، اگر اللہ رسول کہتے تو آپ کہتے قرآن میں تو آیا ہی نہیں، آپ جمعہ پڑھوا رہے ہیں۔ ہم لوگ ہر چیز تلاشنے جاتے ہیں قرآن کے اندر، دین قرآن سے مکمل نہیں ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ معیار ہدایت سنت ہے، صرف قرآن نہیں ہے۔ آپ ہدایت پر ہیں یا نہیں ہیں، گمراہ تو نہیں ہے آپ، اس کا ثبوت اس بات سے لگتا ہے کہ سنت پر آپ کتنا عمل کر رہے ہیں۔ چنانچہ اللہ کے رسول نے 1.25 لاکھ صحابہ کے سامنے بھی حجۃ الوداع کے موقع پر تقریر کرتے ہوئے فرمایا تھا، ترکت فیکم امرین ما ان تمسکتم لن تضلوا، کتاب اللہ و سنت رسولی، 2 چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک تم ان 2 چیزوں کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے گمراہ نہیں ہوگے، اللہ کی کتاب قرآن اور رسول کی سنت کی حدیث، ان دونوں کو جب تک مضبوطی سے پکڑے رہو گے گمراہ نہیں ہوگے۔ یہ معیار ہدایت ہے۔ جو لوگ سنتوں کی پرواہ نہیں کرتے، سنتوں پہ عمل نہیں کرتے، سنت سے دور ہے، سنت کو اہمیت نہیں دیتے، سمجھ لیجیے وہ ہدایت پر نہیں، وہ ہدایت پر نہیں ہے، کیونکہ معیار ہدایت قرآن و سنت دونوں ہے، اکیلے قرآن نہیں ہے اور اکیلے حدیث بھی نہیں، دونوں پر عمل کرنا ضروری ہے۔ ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا رسول اپنی مرضی سے نہیں بولتے، وہ وہی بولتے ہیں جو رب چاہتا،
جو رب کہتا ہے وہی بولتے ہیں، بھلے اس کا ثبوت قرآن میں نہ ہو، لیکن رسول سے کے منہ سے نکلی بھی ہر بات قرآن کی ہی بات ہوتی ہے، حدیث کی بات بھی قرآن کی ہی بات۔ جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو اللہ کے رسول جبرائیل کے ساتھ جلدی جلدی پڑھتے تھے، کوشش کرتے تھے تاکہ بھول نہ جائے، کوئی آیت چھوٹ نہ جائے، یاد ہونے سے رہ نہ جائے۔ اللہ نے حکم نازل کر دیا، لا تحرک به لسانك لتعجل به ان علينا جمعه وقرانه فاذا قرأناه فاتبع قرانه ثم ان علينا بيانه۔ اے رسول آپ جلدی مت مچائیے قرآن کو یاد کرنے کے لیے۔ اللہ نے کہا لا تحرک به لسانك، اپنی زبان کو جلدی جلدی حرکت مت دیجیے آپ اس قرآن کو یاد کرنے کے لیے۔ لا تحرک به لسانك لتعجل به ان علينا جمعه وقرانه، اللہ نے فرمایا قرآن کو آپ کے سینے میں جمع کر دینا اور پھر اس کو پڑھوا دینا آپ کی زبان سے، یہ میری ذمہ داری ہے۔ یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں آپ کے سینے میں بھی جمع کر دوں گا قرآن کو، آپ بھولیں گے نہیں، اور پھر آپ سے بعد میں پڑھواؤں گا۔ اللہ نے فرمایا، اور پھر آگے فرمایا ثم ان علینا بیانہ، پھر اس کی وضاحت، قرآن کا مطلب، آیتوں کا مطلب، مفہوم، یہ بھی میں ہی بتاؤں گا، یہ بھی میری ذمہ داری ہے۔ اس کی وضاحت بھی جو آپ کریں گے وہی ہوگا۔ ساری دنیا ایک طرف، رسول نے جو وضاحت کر دی ہے وہ ایک طرف۔ آج لوگ اپنی وضاحت کو حدیث رسول پر ترجیح دے دیتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں، حدیث میں کچھ اور آیا ہے، وہ کہتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں۔ ایسا نہیں ہو سکتا، رسول سے اچھا قرآن کوئی سمجھ نہیں سکتا۔ اللہ کے رسول نے جو بتا دیا ہے وہی دراصل اس قرآن کی اس آیت کا مطلب۔ چنانچہ صحابہ کا دور ہے، میں ایک حدیث سناتا ہوں اس آیت کی تفسیر میں جو بخاری شریف کے اندر 700 صفحہ 725 کے اوپر یہ حدیث ہے۔ جب یہ آیت نازل، یہ آیت تھی ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ ایک بار ایسا ہوا کہ صحابی رسول عبداللہ ابن مسعود نے تقریر فرمائی، اور اس تقریر کے دوران آپ نے فرمایا لعن اللہ الواشمات والموتشمات والمتنمسات والمتفلجات الحسن المغیرات خلق اللہ۔ عبداللہ ابن مسعود نے تقریر کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ لعنت بھیجتا ان عورتوں پر جو عورتیں گدنا گدواتی ہیں، جو عورتیں گدنا گدواتی ہیں اور جو گودتی ہیں۔ اس زمانے کا فیشن تھا، آج بھی فیشن چل رہا ہے، یہ یورپ میں چلا اور اب ادھر بھی دیکھا جا رہا۔ اللہ، اب صحابی رسول نے کہا کہ اللہ لعنت بھیجتا ہے ان عورتوں پر جو گودنا گودتی ہیں، جو گدواتی ہیں، اور ان عورتوں پر بھی جو اپنے بھووں کے بال کو باریک کرواتی ہیں خوبصورتی کے لیے، اور ان عورتوں پر بھی اللہ کی لعنت ہوتی ہے جو دانتوں کے بیچ میں خلا پیدا کرتی ہیں، دو دانتوں کے بیچ میں خلا۔ یہ معیار حسن تھا اس زمانے میں، آج پتہ نہیں کیا معیار حسن ہے۔ عورتیں دو دانتوں کے بیچ میں خلا رکھتی تھی، کرواتی تھی، وہ اس زمانے کا معیار حسن تھا۔ آج بھی بھووں کے بال کو باریک کروانا معیار حسن ہے، گودنا گدوانا داخل فیشن ہے۔ جب یہ تقریر کی صحابی رسول نے، اب یہ خبر پہنچی ایک محلے کے اندر، ایک خاتون تھی جہاں تک یہ خبر پہنچی کہ عبداللہ ابن مسعود صحابی رسول نے ایسی ایسی تقریر کی۔ وہ آئی صحابی رسول کے پاس اور اس نے کہا کر کے، اس خاتون نے بلغنی انہ لعنت کیسا بکیت، مجھے خبر ملی ہے کہ آپ ایسی ایسی عورتوں پہ لعنت فرماتے ہیں۔ صحابی رسول نے کہا وہ مالیے لعن من لعن علیہ رسول اللہ، من لعن علیہ فی کتاب اللہ، میں ان عورتوں پر کیوں لعنت نہ بھیجوں جس پر اللہ نے لعنت بھیجی۔ اس خاتون نے کہا انی قرأت ما بین الطفتین فما وجدت فیہ ما تقول، میں نے پورا قرآن پڑھا ہے جو دو دفتیوں کے بیچ میں ہے نا، دو دفتی لگی ہوئی ہوتی نا دونوں کنارے، جلد، دو جلدوں کے بیچ میں جو قرآن ہے 30 پارہ، میں نے پورا قرآن پڑھا ہے۔ اس پورے قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہیں بھی نہیں کہا ہے کہ گودنا گودنے والی پر لعنت، گدوانے والی پہ لعنت، اور بھووں کے بال باریک کروانے والے پہ لعنت۔ اور آپ کہہ رہے ہو کہ اللہ نے لعنت بھیجی، میں کیوں نہ بھیجوں؟ کہاں بھیجی اللہ نے لعنت؟ میں نے پورا قرآن پڑھا ہے اور سمجھ کے پڑھا ہے۔
سوچیے آج کل کا مرد بھی نہیں پڑھ پاتا، اس زمانے کی خواتین پورا پورا قرآن سمجھ کے پڑھ جاتی تھی. وہ عورت کہتی ہے لقد قرأت ما بين الدفتين فما وجدت فيه ما تقول، میں نے پورا قرآن پڑھا ہے جو دفتیوں کے بیچ میں ہے، اور میں نے یہ حکم نہیں پایا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں. صحابی رسول نے کہا لئن كنت قراتی لقد وجدتی، اگر تو پڑھتی نا قرآن کو تو ضرور پا لیتی، قرآن میں ہے. کہاں ہے؟ کیا فرمایا اما قراتی، کیا تو نے یہ آیت نہیں پڑھی ہے؟ اللہ نے فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا. تم نے آیت نہیں پڑھی ہے کہ رسول تمہیں جو دے اسے لے لو، جس سے منع کرے رک جاؤ؟ کہا کہ ہاں یہ آیت تو ہے. تو کہا رسول نے منع کیا ہے تو اللہ نے تو منع کیا ہے، رسول نے لعنت بھیجی تو اللہ نے بھیجی ہے. پھر بھی اس عورت کو یقین نہیں آیا، کہنے لگی کہ مجھے تو نہیں لگتا ہے کہ آپ کی بیوی اور آپ کی بیٹیاں بچتی ہوں گی، یہ تو معیار حسن ہے. انہوں نے کہا کہ جاؤ اندر جاؤ، میرے گھر میں جاؤ اور دیکھو میری بیوی اور میری بیٹی ایسا کرتی ہے کیا. فذهبت، وہ خاتون گئی، کیسی شیر تھی، گئی اندر، عبداللہ بن مسعود کی بیویوں سے ملی، ان کے بچیوں سے ملی، اور دیکھا کسی کے بال باریک تو نہیں ہے، بائک کے بال باریک تو نہیں ہے، یہ تو خلا تو نہیں کرا رکھا ہے دانتوں میں، کسی نے گدنا تو نہیں گدوا رکھا ہے. دیکھ کے آئی، اور دیکھ کے آنے کے بعد عبداللہ بن مسعود نے پوچھا ما وجد، کیا کیسا پایا تو نے؟ کہا کہ ہاں جیسا نے آپ کہا تھا ویسے ہی عمل، آپ کے یہاں خاتون ایسا نہیں کرتی ہیں. تو صحابی رسول نے کہا واللہ لو کان کذالک، قسم خدا کی اگر ایسا ہوتا نا، میری بیوی یا میری بچی سنت کے خلاف رہتی نا، تو میں اسے کبھی بھی اپنے قریب نہیں آنے دیتا. صحابہ کا جو مقام اتنا اونچا ہے وہ دراصل انہی سنتوں پر عمل کرنے کی وجہ سے ہے. میں سمجھتا ہوں آج کے دور میں جتنا خرچ آپ لوگ دین پر کر دیتے ہیں، لاکھوں لاکھ روپے، صحابہ کے پاس تو اتنا تھا بھی نہیں تو خرچ کر سکے. آج کے دور میں بکثرت عبادت گزار لوگ بھی ہیں، ہو سکتا ہے کہ صحابہ سے زیادہ کرنے والے ہوں، مگر صحابہ کے پیر کے نیچے جو مٹی ہے اس کے برابر ہم نہیں پہنچ سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے ایک ایک سنت پہ چل کے دکھایا، اور ہمارے اور آپ کے لیے بھاری چیز. سنتوں پہ چلنا بھاری چیز ہے، سنتوں پہ عمل کرنا بھاری چیز ہے، سنتوں پہ ایمان رکھنا بھاری ہے ہمارے اور آپ کے لیے. اور پھر بھی ہم مسلمان کہلاتے ہیں. سنت معیار ہدایت ہے، اور سن لیجئے یہ سنت معیار ہدایت ہی نہیں ہے، معیار محبت بھی یہی ہے. محبت کی معیار بھی یہی ہے. اگر آپ کو رسول سے محبت اور اللہ سے محبت ہو نا، تو آپ ہر چیز سے زیادہ سنت سے محبت کرنے لگیں گے. اس کا ثبوت قرآن میں بھی ہے، اس کا ثبوت حدیث میں بھی ہے. اللہ کے رسول نے ایک موقع پہ فرمایا یا بنی ان قدرت ان تصبح وتمسی وليس في قلبك غش لأحد فقط وذلك من سنتي ومن حب سنتي فقد احبني ومن احبني كان معي في الجنة. صحابی رسول حضرت انس سے کہا بیٹے اگر تم اس بات کی طاقت رکھتے ہو کہ صبح اور شام تم اس حال میں کر سکو کہ تیرے دل میں کسی کے لیے برائی کا جذبہ نہ ہو، تو ایسی زندگی گزارو. آگے فرمایا اللہ کے رسول نے دیکھو یہ میری سنت ہے کہ میرے دل میں کبھی کسی کے لیے برائی کا جذبہ نہیں ہوتا. دوست و دشمن کے لیے میں کبھی برا جذبہ نہیں رکھتا. یہ میری سنت ہے. ذالک من سنتی، یہ میری سنت ہے. اور آگے کیا فرمایا؟ سننے والی بات وہ ہے، فرمایا یہ سنت ہے، اور جو میری سنت سے محبت کرے گا دراصل وہی مجھ سے محبت کرے گا. من احب سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے گویا مجھ سے محبت کی. ومن احبنی، اور جو مجھ سے محبت کرے گا کان معی فی الجنہ، جنت میں میرے ساتھ رہے گا. جو سنت سے محبت کرے گا جنت میں میرے ساتھ رہے گا. کتنی بڑی بات ہے. رسول کی معیت کسی کو حاصل ہو جائے جنت میں، ہمیں اور آپ کو تو معمولی درجے کے جنت ہی مل جائے تو ہم مست ہو جائیں گے. رسول کی معیت کسی کو حاصل ہو جائے. اللہ کے رسول نے فرمایا جو میری سنت سے محبت کی، اس نے گویا مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ. اور اللہ نے قرآن میں فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے رسول آپ کہہ دیجئے اگر واقعی تم کو اللہ سے محبت ہے
تم میرے رسول کی اتباع کر کے دکھاؤ، ان کی سنتوں پہ چل کے دکھاؤ۔ قل ان کنتم تحبون اللہ، اللہ سے محبت کا دعویٰ تو ہم سب رکھتے ہیں نا، ہم سب رکھتے ہیں۔ مشرک بھی اللہ سے محبت کا دعویٰ رکھتے ہیں، وہ جو لاکھوں روپے خرچ کر دیتے ہیں نا، وہ بھی اللہ کی محبت میں ہی کرتے ہیں۔ ایک اللہ کو راضی اور خوش کرنے کے لیے وہ دن بھر ایک پیر پہ کھڑے رہتے ہیں، روز جاڑے میں نہاتے ہیں بابا جی لوگ مندر میں، اسی رب کی رضا کے لیے نا۔ کس کے لیے؟ وہ جتنا بھی کر رہے ہیں، شرک کے بھی کام کرو یا جو بھی کرو، الٹے سیدھے جو کام وہ کر رہے ہیں، وہ بھی ایک اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں، طریقہ غلط ہے، اس لیے وہ سارے کے سارے غلط ہو جاتے ہیں۔ آپ ایمان رکھتے ہو اللہ پر، اللہ سے محبت کا دعویٰ بھی ہے، رسول سے محبت کا دعویٰ بھی ہے، ہم سب مسلمانوں کو ہے۔ اللہ کے رسول، اللہ نے کیا فرمایا؟ اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو تم میرے رسول کی اتباع کرو۔ رسول کی اتباع کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ رسول کی سنتوں پہ چلو۔ رسول کی سنت کیا ہے؟ عشاء کے بعد سو جانا، ایک مثال۔ اللہ کے رسول عشاء کے بعد بات نہیں کرتے تھے، لا سماع بادل نہیں، عشاء کے بعد بات نہیں کرتے تھے، سو جاتے۔ ظاہر سی بات ہے، عشاء بعد سو جائیں گے تو آنکھ کھلے گی، آدھی رات کے بعد اٹھ کے تہجد پڑھتے تھے، عبادتیں کرتے تھے، دعائیں کرتے تھے رب سے، آپ کے لیے بھی، اپنے لیے بھی کرتے تھے، امت کے لیے بھی کرتے تھے نا۔ پھر فجر کی نماز با جماعت پڑھاتے تھے، پھر ذکر و اذکار کرتے تھے، اور پھر کام میں لگ جاتے تھے سارے صحابہ رسول کے ساتھ۔ کیا ہماری ایک سنت پر بھی عمل ہے؟ ہم رات کے 12 بجے سوتے ہیں، بلا وجہ کام مشغول رہتے ہیں، صحت بھی خراب کرتے ہیں، دماغ بھی خراب کرتے ہیں، اور اپنی آخرت بھی خراب کرتے ہیں۔ جو سنتیں ہیں وہ ضروری ہے، قابل عمل۔ آپ اس سنت کو اگر پا لیتے ہو، اس سنت کو عمل کرتے ہو، اور اس طریقے سے اگر آپ ہر سنت کو اختیار کرتے ہو، گویا آپ رسول سے محبت کر رہے ہو، اور جو رسول سے محبت کرے گا جنت میں رسول کے ساتھ ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو اس کا ثبوت یہ نہیں چاہیے کہ آپ نماز پڑھ کے دکھاؤ، روزہ رکھ کے دکھاؤ، لاکھوں روپے خرچ کر کے دکھاؤ۔ اللہ تو ایسا بھی فرما سکتا تھا نا کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو 10 ٹائم نماز پڑھ کے دکھاؤ۔ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو مسلسل 2 مہینہ روزہ رکھ کے دکھاؤ۔ اللہ نے فرمایا، اللہ نے کہا اگر تمہیں مجھ سے محبت ہے تو رسول کے پیچھے بھی چل کے دکھاؤ۔ سمجھ میں آ رہا ہے نا سنت کی اہمیت؟ رسول کی سنتوں پہ عمل کر کے دکھاؤ، یہ تمہاری محبت اللہ کے ساتھ ہے۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ تم سنتوں پہ کتنا چل رہے ہو، میرے رسول کی اتباع کتنا کر رہے ہو، اس کے طریقے کو کتنا اختیار کر رہے ہو، یا پیر صاحب کے طریقے کو اختیار کر رہے ہو، یا ائمہ یا اپنے بزرگ کس کی طریقے کو اختیار کر رہے ہو۔ حدیث رسول کے ہوتے ہوئے تم کس کس کو پکڑ رہے ہو، کس کو چھوڑ رہے ہو، اسی سے پتہ چل جائے گا تم کتنے ہدایت پر ہو اور کتنی محبت تم کو اللہ سے۔ آپ کے سامنے میں حدیث رکھی جائے، اللہ کے رسول نے ایسا فرمایا، اور آپ کہہ رہے ہیں صاحب ہمارے امام تو ایسا کہہ رہے ہیں، ہمارے پیر صاحب ایسا کہتے ہیں، ہمارے مفتی صاحب ایسا فرماتے ہیں۔ اللہ سے محبت ہے آپ کو، رسول سے محبت ہے آپ کو، یہ اطاعت سے انکار کیوں؟ یہ اطاعت سے انکار بتا رہا ہے کہ نہ آپ کو اللہ سے محبت ہے نہ آپ کو رسول سے محبت ہے۔ آپ دراصل جس کی اقتداء کر رہے ہو، جس کی اتباع اور اطاعت پہ لگے ہوئے ہو، وہ کوئی اور ہے، نہ وہ اللہ ہے نہ رسول ہے۔ یا تو آپ اسے اللہ کا درجہ دے رہے ہو یا اسے رسول کا درجہ آپ دے رہے ہو۔ کہاں اللہ سے محبت رہے گی آپ کی، کہاں رسول سے رہے گی؟ اللہ فرما رہا ہے کہ اگر واقعی تم کو اللہ سے محبت ہے تم میرے رسول کی اتباع کر کے دکھاؤ، ان کی سنتوں پہ چل کے دکھاؤ۔ آگے کیا فرمایا اللہ کے رسول، اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ اگر تم نے رسول کی اطاعت کر لی تو اللہ نے فرمایا 2 انعام ملے گا اللہ کی طرف سے، 2 انعام۔ ایک تو اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، اگر تم سنتوں پہ چلو گے، رسول کی اطاعت کرو گے، اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ یحببکم اللہ، اور دوسرا انعام یہ ملے گا کہ اب خود اللہ تم سے محبت کرے گا۔ کتنا بڑا مقام مل رہا ہے آپ کو، اطاعت رسول، سنت رسول کو اختیار کرنے کا کتنا بڑا انعام ہے کہ اللہ نے 2 وعدے کیا آپ کے ساتھ کہ اگر آپ نے رسول کی کہی ہوئی باتوں پر عمل کیا، آپ کی عمل کیے ہوئے باتوں پہ عمل کیا، رسول کی اطاعت کی، چاہے وہ عبادات میں ہو یا معاملات میں ہو، کاروباری زندگی میں ہو یا آپ کی معاشرتی زندگی میں ہو، اگر آپ نے رسول کی اطاعت کی
ان کی سنتوں پہ چلے، اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو بھی بخشے گا، اور آپ سے خود اللہ محبت کرے گا۔ اب تک تو آپ اللہ سے محبت کر رہے تھے، اب اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرے گا، اور جس سے اللہ محبت کرنے لگے کیا مقام ہوگا، جس سے خود اللہ محبت کرنے لگے اس کا کیا مقام ہوگا۔ تو یہ اطاعت رسول اور سنتوں پہ چلنا یہ اتنا بڑا کام ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کے گناہوں کی مغفرت کی گارنٹی بھی آپ کو مل جاتی ہے، اور اس بات کی بھی گارنٹی ملتی ہے کہ اب اللہ آپ سے محبت کرے گا۔ اب تک آپ کر رہے تھے اللہ کی محبت میں، رسول کی اطاعت و اتباع کر رہے تھے، اب اللہ تعالیٰ خود آپ سے محبت کرے گا، اور جب اللہ تعالیٰ ہی آپ سے محبت کرے تو کیسا مقام ہوگا۔ ان مختصر باتوں کے ساتھ ہی میں اپنے خطبے کو ختم کر رہا ہوں۔ تقریباً ٹائم ہونے جا رہا ہے غالباً، اور گرمی کی شدت بھی ہے، اور یہ خطبہ ہے، مختصر ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم اہل حدیث کہلاتے بھی اسی وجہ سے ہیں کہ ہمارا زور قرآن و سنت دونوں پر برابر رہتا ہے، نہ ہم کہیں قرآن کو چھوڑ سکتے، نہ کہیں ہم سنت صحیحہ احادیث صحیحہ کو چھوڑ سکتے۔ یہی ہماری پہچان بھی ہے۔ اگر یہ پہچان ہم پر صادق نہیں آئی، ہم اس پہ پورے نہیں اترے، تو سمجھ لیجئے کہ دراصل ہم وہ نہیں ہیں جس کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو قرآن و سنت پر صحیح معنوں میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے گناہوں کو بخش دے، اور اللہ تعالیٰ ہم سے اور آپ سے اور ساری دنیا کے مسلمانوں سے اللہ محبت کرے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ بارک اللہ فیکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياکم بآیات الذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔